سر علی صاحب دو باتیں، ایک تو آپ جب تک آپ کی اسمبلی نہیں آتی، آپ کوئی قرارداد نہیں لاتے، آپ کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھ کے ایک جوڈیشل کمیشن بنوا دیں 9 مئی کے اوپر، خیبر پختونخوا میں جو ہوا ہے آپ خود انکوائری کریں، آپ اسی طرح انکوائریز ایکٹ کے انڈر خود بھی ایک کمیٹی بنا سکتے ہیں، تو یہ پہل تو آپ کو خود بھی کرنی چاہیے نا، نہ صرف اگر سپریم کورٹ یا وفاق سے مانگتے ہوئے، یہ الیکشنز کا بھی یہ معاملہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا جو فورم ہے وہ میری اسمبلی ہے، جس میں وہ لوگ ہیں جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں، میں کیبنٹ سے بھی یہ کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اسمبلی کے فلور سے ہونا چاہیے، کیونکہ اسمبلی کے فلور کی جو طاقت ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے، کیونکہ قانون ساز اسمبلی جو ہم لوگ کہتے ہیں وہ بنائی اسی لیے گئی ہیں کہ وہ قرارداد لائیں تو آپ پھر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھیں گے۔ میں ان کے جب اس کے تھرو میں جاؤں گا اور وہاں سے جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو آواز ہے ایک قانون ساز اسمبلی کی وہ ایک بڑی آواز ہے، اور اس کے اوپر جب میں ادھر ڈیبیٹ کر کے اس پہ بات کر کے وہ چیزیں جب منٹ ہوں گی، پھر انکوائری کرائیں گے کے پی کے انشاءاللہ وہ تو کرنی ہی کرنی ہے۔ دوسری اہم بات جو میں نے آپ سے پوچھی تھی کہ آپ گئے ہوئے ہیں ابھی سپریم کورٹ اور آپ دو بندے آپ کے آ بھی گئے ہیں سنی اتحاد کی نشان سے، مگر ان دا پروسیس اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو کیا سینٹ کے باہر دھرنا دیں گے؟ کوئی اور اسٹریٹجی ہے؟ کچھ کر سکتے ہیں آپ یا یو ول جسٹ ویٹ؟ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے ثابت کیا ہے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے ثابت کیا ہے، میں تو پرسنلی بلیور ہوں اس چیز کا کہ انسان کی باتوں پہ نہیں جانا چاہیے، اس کے ماضی کو دیکھنا چاہیے۔ ہم کر بھی سکتے ہیں، ہم نے ثابت بھی کیا ہے۔ اتنی سب چیزوں کے بعد اگر میں آج یہاں بیٹھا ہوں تو یہ ثابت کر کے بیٹھا ہوں، اور جو میرے ساتھ جو لوگ جنہوں نے مجھے یہاں بٹھایا ہے عمران خان کو ووٹ دے کر اور اپنے رزلٹ تک حفاظت کر کے وہ آئے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ دھرنا دیں گے سینٹ کے باہر؟ کیا کریں گے؟ خان صاحب جب اجازت دیں گے تو خان صاحب جب کہیں گے، اصل میں خان صاحب نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے کسی قسم کا ملک کو مزید نقصان ہو۔ میں اس بات پہ سلام پیش کرتا ہوں ان کو، وہ ہمارے بچوں کی اور قوم کے بچوں کی سوچ کرتے ہیں، ورنہ خان صاحب اگر حکم دیں تو اس وقت جو مہنگائی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، میرے صوبے میں جس طریقے سے دہشت گردی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، اور مجھے جو حق نہیں دیا جا رہا اپنا، وہ حق کہ جو میرے صوبے کا وسائل کو استعمال کیا جا رہا ہے، مجھے خوشی ہے اس پہ، لیکن میرے لوگوں کا جو حق ہے مجھے نہیں دیا جا رہا، تو اس بنیاد پہ اب اگر ہم نکلیں گے تو جس طرح میں نے پہلے اس دن کہا ہے کہ اب اگر ہم نکلیں گے اور ہم سمجھ جائیں گے کہ ہمیں حق نہیں ملا، عمران خان ہمیں کہے گا کہ آپ نکلو، تو اب جب ہم نکلیں گے تو ایسے واپس نہیں آئیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو غلام ابن غلام نہیں بنا سکتے۔ سر یہ ویسے آپ نے جو پچھلے دنوں اسٹیٹمنٹ دی نا، نکلیں گے، حکومت گرا دیں گے، قبضہ کر لیں گے، عمران خان کو لے کر واپس آئیں گے، یو ڈو ریئلائز کہ آپ کے اپنے ضلع میں ڈی آئی خان میں 2013 میں جیل بریک ہوا تھا اور طالبان نے قیدیوں کو اڑا کے لے گئے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی آپ طالبان، میں عمران خان کو لے کر چلے جائیں گے، سو قبضہ کرنا، قیدیوں کو جیل بریک کرنا، یو نو دس از، یہ کیا اسٹیٹمنٹ؟ 2017 میں کیا ہوا تھا؟ ہم لوگ اسلام آباد گئے تھے، ہم ایک چاہ رہے تھے کہ ایک انکوائری ہو نواز شریف کے اوپر، ہم لوگ گئے، ہمیں روکا گیا، تشدد کیا گیا ہمارے اوپر، اس کے بعد ہمارے پہ اسی طرح پرچے کاٹے گئے، ابھی تک میرے پہ کچھ پرچے ہیں جو میں بھگت رہا ہوں، اور ہم جب گئے اور پہنچ گئے تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل ہم کیس لگاتے ہیں۔ ہم نے لیگلی پھر وہ کیس کو کنٹیسٹ کیا، خان صاحب خود ڈیلی جاتے رہے، ہمارے وکلاء نے اس کو کنٹیسٹ کیا، اور وہ جو ہم بات کر رہے تھے وہ ٹھیک تھی، اور نواز شریف کو سزا ہو گئی۔ تو ابھی جب ہم جائیں گے تو ہم یہ ڈیمانڈ کے ساتھ اپنا کیس لگوائیں گے۔ اور آپ لوگوں کو تو میرٹس پہ اب ریلیف بھی مل رہا ہے بہت سے کیسز میں، انکلوڈنگ خان صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کیسز آہستہ آہستہ جو میرٹ سے ریلیف کا جو ٹائم لائن گزر چکی ہے اور اس طریقے سے مل رہا ہے، تو بس اب اس کو آپ میرٹ کہتی ہیں تو پھر میں پھر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہ اس میں میرٹ ہے، نہ اس میں اخلاقیات ہیں، نہ اس میں قانون کی بالادستی ہے، اور نہ اس میں کوئی ہمارا کوئی رول آف لا ہے۔ تو آپ کو عدلیہ کی آزادی کے اوپر شک ہے؟ مجھے عدلیہ کی آزادی پہ شک نہیں ہے، مجھے عدلیہ پہ فیصلے کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے مجبور ہونے پہ کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ اب آپ کو ہاں، وہ اب آج سپریم کورٹ میں کیس بھی سنا گیا سپریم کورٹ میں۔ سر آپ لوگوں نے اپنے ٹائم پہ، بڑا کمزور ہوتا ہے۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ پریشر ہر نوعیت کا ہو سکتا ہے، حکومتیں بھی ڈالتی ہیں، اندر سے بھی پریشرز آتے ہیں، جو آج چیف جسٹس نے کہا آپ نے اپنے دور میں قاضی فائز عیسیٰ پہ ریفرنس بنا دیا، وہ پریشر نہیں تھا، اس کو پریشر نہیں کہیں گے؟ ٹھیک ہے، قاضی فائز عیسیٰ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بنایا تھا تو ٹھیک ہے، پھر ہم نہیں بنایا تھا، لیکن بات ہے یہ کچھ باتیں ایسی ہے نا کہ جب مجھے اپنا انٹرسٹ مل جاتا ہے، یہاں پہ دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو، میں نے آپ کو قومیں انقلاب سے بنتی ہیں، یہاں انقلاب نہیں ہے، یہاں ارتقاء ہے۔ ہر بندے کا ایک ٹارگیٹ ہے، جب وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بس مجھے مل گیا، اب سکون کر لے۔ جب تک اس کو کوئی نہ چھیڑے اس کے بعد، تب تک اس کا نہ ضمیر جاگتا ہے،
نہ اس کو قوم کا احساس رہتا ہے، نہ اس کو اپنے بچوں کا مستقبل کا احساس رہتا ہے، اور وہ اس پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. ہم یہ والا جو یہ نسل ہے نا، جس طرح عمران خان نے جگا دی ہے. میں خان صاحب کو ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، خان صاحب مبارک ہو، آپ کا ایک خواب تھا. ہمیشہ میں خان صاحب کہہ رہا تھا کہ میرا ایک ہی خواب ہے کہ میری قوم جا جائے. میں نے کہا قوم آپ نے جگا دی ہے، ٹھیک ہے. اس سختی میں قوم اس حد تک نہیں آگے جا سکتی، مجبوریاں ہیں لوگوں کی، کمزوریاں ہیں، اور بہادری یہ سر نہیں آپ ہے. نے مجھے وقفے کے بعد